جب یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں حساب اور کتاب دینا ہے اور اچھے اور برے عمل، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد تمہیں کون سی چیز الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے؟ وہ ہے سورۃ التین، جو چھوٹی صورتیں ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج اللہ کے توفیق سے جو تفسیر جو سورہ ہمارے سامنے ہے وہ سورہ التین ہے۔ سورہ التین 95 نمبر 95 نمبر کی سورہ ہے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سورہ مکی ہے اتفاقی طور پہ۔ یہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی اتفاقی طور پہ۔ والسماء ذات البروج کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ تین پڑھتے ہوئے سنا، سورہ تین و تینی و زیتون پڑھتے ہوئے سنا۔ اور یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بعض انعام اور فضل کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتونی، قسم ہے، واو یہاں قسم کا ہے، واو قسم کا ہے۔ قسم کے لیے عربی زبان میں 3 حرف ہیں، واو، با اور تا، یعنی قسم آپ کھاتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم۔ تو واو، با اور تا یہ تینوں حرف کیا ہے؟ قسم کے ہیں۔ اور کیسے معلوم ہوگا؟ قسم کے اس کے بعد جو حرف جو ورڈ ہے نا، جو بھی ناؤن ہوگا، جو بھی اسم ہوگا، اس کے آخر پر آپ دیکھیں گے کسرہ زیر ہوگا۔ کیا ہوگا اس پر؟ کسرہ ہوگا، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، والتین والزیتون والشمس، ہاں اس طریقے سے آپ والقمر تمام جگہوں پر دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا، زیر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والتینی، قسم ہے تین کی، والزیتونی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، طور سینا کی، سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نیچوں سے نیچا کر دیں گے، کر دیا، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، یعنی خوب نیچے کر دیا۔ اب انشاءاللہ تفسیر میں بات واضح ہو جائے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے بدلے کے دن سے یا بدلے کے دن کو جھٹلانے سے کس چیز نے آمادہ کر رکھا ہے، یعنی ان چیزوں کے جاننے کے بعد کن بنیاد پر تم قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے تین، زیتون اور طور سینین اور مکہ شہر کی قسم کھائی، 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم چاہے کھا سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے علاوہ، اس کے ناموں کے علاوہ، اس کے صفات کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ 3 قسم ہے، تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر جو ہمارے پاس موجود ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ زیتون، زیتون پھل، اور اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، تو اس کی قسم۔ بعض لوگوں نے تین اور زیتون کو پہاڑ کا نام دیا ہے، پہاڑ کا نام، بہت سارے مفسرین نے بہت ساری چیزیں
اس سلسلے میں بیان کی ہے۔ امام مجاہد کی رائے یہ ہے، اور یہ بہت مضبوط رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین اور زیتون سے وہی پھل مراد ہے جسے ہم جانتے ہیں، الفاکہہ التی تاکل الناس، وہ فاکہہ، وہ میوہ، وہ جو ہے پھل جو لوگ کھاتے ہیں۔ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ وہی پھل جو لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی پھلوں کی قسم کھائی ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں پر یہ پھل اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جیسے فلسطین، تو ان پھلوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے فلسطین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کیونکہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، اور سب سے اخیر میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں۔ اور یہی بات امام طبری نے بھی، امام محمد بن جعفر الطبری جو تفسیر کے امام ہیں اور تفسیر کی سب سے ضخیم اور سب سے اعلیٰ اور عمدہ کتاب انہی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین سے مراد وہی ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، انجیر، اور زیتون سے مراد وہی زیتون کا پھل اور اس کا جس سے لوگ تیل نکالتے ہیں، یہی اسی کو عرب میں جانتے ہیں۔ جب تین اور زیتون کہا جائے تو عرب کے لوگ پہاڑ وال نہیں جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ کہ تین، انجیر اور زیتون و پھل، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قسم کھائی ہے، اور اس میں شامل ہے وہ جگہ جہاں پر یہ اگتے ہیں، اور وہ فلسطین ہے، تو قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ اور سنین کا جو معنی بیان کیا ہے وہ درخت، وہ یعنی اس کی صفت ہے پہاڑ کی، طور کی صفت ہے اس کی کہ ذو نبات شجرہ، یعنی ایسا پہاڑ جس کے پاس خوب درخت اگے ہوئے ہوں، یعنی ایسے پہاڑ کی قسم جس کے ارد گرد کیا ہو، بہت سارے درخت ہوں۔ یا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مبارک، سینین کا مطلب کیا ہے؟ مبارک پہاڑ کی قسم، یا اچھے اور عمدہ پہاڑ کی قسم۔ بہرحال سارا معنی کیا ہے؟ درست ہے، کیونکہ وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ عام پہاڑوں کی طرح نہیں ہے۔ تو وہ طور سینین، اور طور سینین کی، طور سینا بھی اسے کہتے ہیں، اس کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ، اور تمام مفسرین کی رائے ہے کہ بلد امین سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ تو قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ اور بعض مفسرین کے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے تین اہم انبیاء کا ذکر بھی کیا، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر سے مراد، اس شہر کی قسم جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، اور تین اور زیتون جہاں اگتے ہیں وہاں تمام انبیاء کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، اور طور سینا جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اور بات چیت کی ہے۔ یہ سب قسم ہے، یہ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ چوتھی آیت میں قسم کا جواب ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ اگر بغیر قسم کی کوئی بات بیان کرے تب بھی ہمیں کیا ہے؟ مکمل یقین ہے۔ لیکن اللہ اگر کوئی بات قسم کے ساتھ بیان کرے، تاکید کے ساتھ بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ بات بہت زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین ساخت میں، صورت میں، شکل میں بنایا ہے۔ اس کی تفسیر بہت ساری کی گئی ہے کہ انسان کو بہت ہی متوازن اور بیلنس والا بنایا، بہت برابر بنایا، بہت خوبصورت بنایا ہے، بڑی اچھی خلقت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بہترین خلقت اور پیدائش اور کریشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر انداز میں اگر کسی کو پیدا کیا ہو تو کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ آپ جانوروں پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین خلقت پہ پیدا کیا ہے، کتنی بہترین طریقے پہ پیدا کیا ہے، کتنا جاذب نظر اور اٹریکٹیو انسان لگتا ہے، ہر چیز کو مناسب جگہ پہ رکھا۔
جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی چہرے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، لیکن دیکھیے کون کس کس جگہ پہ ہے، جس کی وجہ سے کس قدر مشقت اور پریشانی لگتی ہے۔ لیکن انسان کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مناسب جگہ پہ رکھا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس زمین پر کوئی بھی انسان سے زیادہ بہتر خلقت پہ نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا اسفل سافلین، سفل کے معنی ہوتے نیچے، خوب نیچے، نیچوں سے نیچے اسے لوٹا دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہ یہاں اس میں کئی معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پہ پیدا کیا، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا الی ارذل العمر، سخت بڑھاپے میں، ایسے بڑھاپے میں جب آنکھ ناک کان سب کچھ کام کرنا کیا ہے بند کر دے۔ تو بعض مفسرین نے اسفل سافلین سے مراد کیا لیا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو ارذل عمر، سخت بڑھاپے میں لوٹا دیا، ایک معنی یہ۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پھر ہم نے اسے جہنم کی طرف لوٹا دیا، پھر ہم نے اسے جہنم کی طرف لوٹا دیا۔ اور دونوں طرف رائے بڑی مضبوط ہے، دونوں کی طرف رائے کیا ہے بہت مضبوط ہے، اور دونوں معنی کیا ہے درست ہے۔ لیکن زیادہ صحیح معنی یہ لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لوٹا دیا جہنم کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی طرف لوٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان بوڑھا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ ابن قیم نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ ہر انسان کیا بوڑھا ہو کر کے نہیں مرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا اس سے یہ لوگ ایکسپشنز ہیں، مستثنا ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جہنم میں نہیں داخل کیے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر اسفل سافلین کا معنی سخت بڑھاپا نہیں ہے، اس کے معنی نیچے ہی جانا ہے، اور جہنم ہی سب سے نیچے، جیسے جنت بلندی پر ویسے جہنم کیا ہے نیچے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اسفل سافلین کا معنی ارذل العمر ہے، سخت بڑھاپا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی اور ایویڈنس اور دلائل ذکر کیے، تقریباً 10 پوائنٹ ذکر کیے۔ اگر سب کو ذکر کریں گے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو زیادہ درست رائے یہی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا جہنم کی طرف۔ ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا جہنم کی طرف۔ یعنی جو لوگ صحیح راستے پہ نہیں لگے، میری باتوں کو جنہوں نے نہیں مانا، ہم نے انہیں کیا ہے اتنا بہتر چہرہ شکل و صورت دینے کے بعد اس کو بگاڑنے کے لیے کہاں ڈال دیا جہنم میں ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہیں ہم نے اچھی خلقت پہ پیدا کیا، اچھی صورت پہ پیدا کیا، اور وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کا اجر، ان کا بدلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ممنون غیر ممنون ای غیر مقطوع غیر منقوص۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا عمل بند ہونے والا نہیں ہے، کٹنے والا نہیں ہے، کم ہونے والا نہیں ہے، یعنی ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب سخت بڑھاپا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوانی کے ایام میں عمل کرتا رہا ہے تو بڑھاپے میں اس کا وہ عمل روکا نہیں جائے گا، اور یہ بات ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا مرض العبد وسافر کتب له ما كان يعمل مقيما وصحيحا، جب کوئی انسان سفر کر جائے یا بیمار ہو جائے تو مقیم ہونے کی حالت میں اور صحت مندی کے ایام میں جتنے بھی وہ عمل کرتا رہا ہے سب کا ثواب اسے کیا ہے
دیا جاتا رہے گا، دیا جاتا رہے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوا، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں حساب اور کتاب دینا ہے اور اچھے اور برے عمل، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد تمہیں کون سی چیز الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے؟ یعنی ان تمام چیزوں کے جان لینے کے بعد کہ حساب اور کتاب دینا ہے، نیک عمل کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان تمام چیزوں کے جان لینے کے بعد آخر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں بدلے کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی چیز ہے جو تمہیں اس کے بعد قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یا دین کی بھی تفسیر دو کی گئی ہے، ایک الدین جو لا اور شریعت ہے، کہ اس کے بعد پھر تم اس دین کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں اسلام کو ماننے سے روکتی ہے اور اس کے انکار کرنے کو ابھارتی ہے؟ ان تمام چیزوں کی جان لینے کے بعد یہ معنی بھی درست ہے۔ جب دیکھیں تفسیر میں جب دو معنی بیان کیا جائے، تین معنی بیان کیا اور سب کے امکانات موجود ہوں، تو قاعدہ یہ ہے کہ سب کو تسلیم کیا جاتا، مانا جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں، بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مانا ہے کہ ان تمام چیزوں کے جان لینے کے بعد آدمی دین اسلام کو کیوں جھٹلاتا ہے، اور یہ بھی مانا ہے جو زیادہ درست اور صحیح ہے کہ آدمی بدلے کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے، کیونکہ الدین کا معنی عربی زبان کے اندر بدلے کے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور اسی کو امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے بہترین قرار دیا ہے کہ یہی بات زیادہ درست اور صحیح ہے کہ الجزاء والحساب، کہ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ جزا اور حساب ہے، کیونکہ یہ عرب میں یہ معنی مشہور ہے۔ عرب میں کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کما تدینو تو دان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو ہاں، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بہرحال تو دونوں معنی درست ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی لگ رہا ہے کہ یہاں دین سے مراد الجزاء والحساب، بدلے کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ، کیا اللہ رب العالمین سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں پر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہاں پوچھا نہیں جا رہا، یہاں توبیخ ہے، زجر ہے کہ کیوں تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں پر فیصلہ کرنے والا ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ حساب اور کتاب لے گا؟ یہ کہا جا رہا تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بعض روایات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین کے جواب میں کیا کہا جائے؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر گواہ ہوں۔ ایسے ہی لا اقسم بیوم القیامہ میں جو آخری آیت الیس اللہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو وہاں بھی کہا جائے بلا، پر اس روایت کے اندر ایک راوی مجہول ہے جس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے، اور اس طرح کی روایت کیا ہے محدثین کی عدالت میں درست اور صحیح نہیں ہوتی۔ چین آف نریٹر میں اگر کوئی بھی ایک ایسا راوی آ جاتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے والا جس کا اتا پتا نہیں ہے، کون ہے، نام معلوم ہے، نام آ رہا ہے، لیکن کون ہے اس کا کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے، تو اس طرح کی روایت محدثین کی عدالت میں کیا ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اس لیے روایت درست اور صحیح نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ مختصر انداز میں سورہ 3 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام اور اکرام کا یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اے بنی انسان، ہم نے اپنی مخلوقات میں، زمین پر رہنے والوں میں تمہیں سب سے بہترین خلقت پہ پیدا کیا ہے، سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اب اس پر شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرو، کفر کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں مرنا، اللہ تعالیٰ کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور اللہ ہی حساب اور کتاب لینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کے فیصلے سے تم کیا ہے، بچ بھی نہیں سکو گے۔ تو احسان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے۔ تو یہ اس سورہ کا میسج اور پیغام ہے۔